السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عیسیٰ خان ہمدرد۔ پالیگان کے حوالے سے آپ لوگوں کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ دوستوں، پالیگان کیا ہے اور پالیگان کا رقبہ معلوم کس طرح کیا جاتا ہے، یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک، اور اس ٹاپک پر مزید انشاءاللہ 3 ویڈیوز بنے گی جو کہ آپ لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر کرنے میں مدد دیں گی۔ تو دوستوں، پالیگان کیا ہے؟ پالیگان سے مراد ہے ملٹیپل سائیڈڈ شیپ۔ پالی سے مراد ہے ملٹیپل اور مینی یعنی کئی، اور گان سے مراد ہے سائیڈز یعنی ہر وہ شیپ جس کی کئی سائیڈز ہوتی ہے اس کو پالیگان کہتے ہیں۔ تو دوستوں، یہاں پہ میں نے چند شیپس بنائے ہیں۔ لائن سے اس سائڈ پہ ہمارے پاس ریگولر پالیگان شیپس ہے، اس سائڈ پہ ہمارے پاس ارریگولر پالیگان شیپ ہے۔ ریگولر پالیگان شیپس کی سبھی سائڈ آپس میں برابر ہوتی ہیں، یعنی اگر یہ والی سائڈ ہمارے پاس 10 سینٹی میٹر ہے تو یہ والی بھی 10 سینٹی میٹر ہوگی، یہ والی بھی 10 سینٹی میٹر ہوگی۔ اسی طرح تمام کے تمام سائڈز 10 سینٹی میٹر کی ہی ہوں گی۔ اس کے برعکس ارریگولر شیپ میں سبھی سائڈز ایک دوسرے کے برابر نہیں ہوتی۔ تو دوستو، جب بھی پالیگان شیپ کی بات ہوتی ہے تو ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ پالیگان شیپ کی 3 خصوصیات ہیں۔ اگر ان 3 خصوصیات میں سے کوئی بھی خاصیت مسنگ ہو تو ہمارے پاس پالیگان شیپ وہ نہیں رہ سکتا۔ سب سے پہلی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ پالیگان شیپ کی ہر سائڈ سٹریٹ ہوگی، یعنی اس میں کوئی کرو یا کوئی گولائی نہیں ہوگی۔ دوسری جو خاصیت ہے کہ اس کی ہر ایک سائڈ 2 ڈائمینشنل ہوگی، یعنی ہر ایک سائڈ 2 سائڈز کو ہی ٹچ کرے گی۔ اس کے علاوہ جو تیسری خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ پالیگان شیپ ہمیشہ کے لیے کلوز ہوگا، یعنی اوپن نہیں ہوگا، اس کی کوئی پوری سائڈ یا آدھی سائڈ مسنگ نہیں ہوگی، یعنی مکمل طور پر وہ کلوز ہوگا۔ تو دوستو، اگر ان 3 خصوصیات کسی بھی شیپ میں موجود ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پالیگان شیپ ہے۔ تو دوستو، اگر ہمارے پاس اس قسم کا ارریگولر شیپ ہو اور ہم نے اس کا رقبہ معلوم کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس شیپ کو حصوں میں تقسیم کرنا ہے، اور ہر حصے کا الگ الگ رقبہ معلوم کر کے آپس میں جمع کریں گے، ہمارے پاس ٹوٹل رقبہ بنے گا۔ اس شیپ میں اگر اس شیپ کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیں تو یہاں سے لے کے یہاں تک ہم ایک لائن کو کھینچیں گے، اور یہاں سے لے کر یہاں تک دوسری لائن کو کھینچیں گے تو ہمارے پاس 3 ٹرائنگل بنیں گی، اور جو ٹرائنگلز بنتے ہیں ہمارے پاس یہ اسکیلین ٹرائنگل ہوتے ہیں، اور یہ اسکیلین ٹرائنگل کا رقبہ معلوم کرنے کے لیے ہمیں ہیرونز کا فارمولا اپلائی کرنا ہوگا۔ لیکن دوستو، اگر ہم اس کی پیمائش اپنے لیے مزید آسان کرنا چاہیں تو اس شیپ کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، تو دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کون سے شیپ بنتے ہیں، اور ہر شیپ کا رقبہ معلوم کرنے کے لیے اس کا الگ فارمولا ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہاں پہ ہم نے ایک لائن کھینچی تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس 2 شیپ بن گئی۔ ایک جو اوپر والا شیپ ہے یہ ہمارے پاس ٹرائنگل بنا، اور یہ جو ٹرائنگل ہے یہ ہمارے پاس آئسوسیلس ٹرائنگل ہے۔ آئسوسیلس ٹرائنگل کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی 2 سائڈز آپس میں برابر ہوتی ہے اور تیسری سائڈ غیر برابر ہوتی ہے۔ آئسوسیلس ٹرائنگل کا رقبہ معلوم کرنے کے لیے فارمولا استعمال ہوتا ہے، ایریا برابر ہے 1/2 بیس انٹو ہائٹ۔ ہم اس ٹرائنگل کا جو بیس ہے یا اس کی یہ جو باؤنڈری ہے اس کو ہم پیتے کے ذریعے یعنی ٹیپ کے ذریعے اس کی پیمائش کریں گے۔ تو ہم نے اس کی پیمائش کی اور ہمیں معلوم ہوا کہ یہ 5 یونٹ کو ہم فیٹ میں لے لیتے ہیں اپنی آسانی کے لیے، کہ 5 فیٹ اس کی یہ لینتھ ہے یا اس کا بیس ہے، اور اس کی ہائٹ کو ہم نے یہاں سے ناپ لیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ 2 فیٹ ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس 2 فیگرز آ گئے، اور ان 2 فیگرز کی مدد سے ہم اس کا رقبہ معلوم کر سکتے ہیں فارمولا میں فٹ کرتے ہوئے۔ تو اس کو یہاں پہ فارمولا میں فٹ کرتے ہیں 1/2، بی ہے ہمارے پاس 5،
اور ہائٹ ہے 2، دونوں کو آپس میں ضرب کیا اور 2 سے ڈیوائڈ کیا تو 5 اسکوائر فیٹ ہمارے پاس اس ٹرائنگل کا رقبہ نکل آیا۔ اس کو ہم ایریا آف ٹرائنگل بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو ہم ایریا 1 کا نام بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ اس رقبے کو ہم نے اس ٹریپیزیڈ والے شیپ کا جو رقبہ ہے اس کے ساتھ ایڈ کر کے ہمارے پاس ٹوٹل رقبہ نکل آنا ہے۔ تو دوستو یہ ٹرائنگل کا رقبہ ہم نے معلوم کیا 5 اسکوائر فیٹ ہے۔ دوسرا جو شیپ ہمارے پاس بن گیا ہے اس کو ٹریپیزیڈ کہتے ہیں۔ ٹریپیزیڈ کا فارمولہ یا اس کی جو خصوصیات ہیں ہم نے پچھلی ویڈیو میں آلریڈی اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ تو دوستو اس کا جو فارمولہ ہے ٹریپیزیڈ شیپ کا وہ ہے ہمارے پاس ایریا برابر ہے B1 پلس B2 ڈیوائیڈڈ بائی 2 انٹو ہائٹ۔ ہم موقع پہ جا کے زمین ہو پلاٹ ہو وہاں پر ہم پیتا لگائیں گے اور اس کی پیمائش کریں گے۔ اس کی جو ہائٹ ہے اس کو ہم لیں گے، اور ہائٹ کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ منیمم ڈسٹینس کسی شیپ کا یہ ہمارے پاس ہائٹ ہوتی ہے۔ یہ ہائٹ فرض کے ہمارے پاس ہے 4 فیٹ، اور اس کا جو بیس ہے اس کو ہم B1 کا نام دیتے ہیں۔ یہ اوپر والی جو لائن ہے یا جو سائڈ سے اس کو ہم B2 کا نام دیتے ہیں۔ B1 فرض کرے یہ ہے ہمارے پاس 3۔ ہمارے پاس فیگر آ گئی، اب ان فیگرز کو فارمولہ میں پٹ کرتے ہیں اور رقبہ نکالتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس ایریا آئے گا B1 ہمارے پاس ہے 3 پلس B2 ہمارے پاس ہے 5، دونوں کو جمع کر کے 2 سے تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس 2 سائڈز کا ایوریج نکل آئے گا، اور یہ جو ہائٹ ہے ہمارے پاس 4، اس سے ہم اس کو ضرب دیں گے تو یہ ہمارے پاس 16 اسکوائر فیٹ اس ٹریپیزیڈ شیپ کا رقبہ نکل آیا۔ تو اب ہم نے ایریا 1 جو کہ ٹرائنگل کا ہے یہ ہے ہمارے پاس 5، ایریا 2 جو کہ ٹریپیزیڈ کا ہے یہ ہے 16، دونوں کو ایڈ کر کے ہمارے پاس 21 اسکوائر فیٹ دونوں شیپس کا رقبہ نکل آیا، اور آپس میں ایڈ کر کے ٹوٹل اس شیپ کا رقبہ ہمیں معلوم ہوا کہ 21 اسکوائر فیٹ اس ایرریگولر پالیگان شیپ کا رقبہ ہے۔ تو دوستو اس طریقے سے ہم کسی بھی کمپلیکیٹڈ شیپ کا رقبہ نکال سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس شیپ کا رقبہ اور ساتھ یہ جو تیسرا شیپ ہے اس کا رقبہ معلوم کرنے کا طریقہ انشاءاللہ سکھاؤں گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اپنے دوست عیسیٰ خان ہمدرد کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔